اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت بخشی اور ہم کبھی ہدایت کو نہ پہنچ سکتے تھے اگر وہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و سندنا و مولانا ابوالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد مبارک وسلم۔ ہاؤ ٹو اچیو خشیہ سیریز کی یہ چوتھی ویڈیو ہے اور آج ہم بات کریں گے فورتھ ایکسرسائز ٹو اچیو خشیہ، یعنی اگلی ایکسرسائز جو پچھلی تین ایکسرسائز کے ساتھ ہمیں اس کو ایڈ کرنا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو ایکسرسائزز ہم نے پہلے ڈسکس کی ہیں ان کو بند نہیں کرنا ہے، تو چوتھی ایکسرسائز ہے ٹو لرن ٹو forgive others، دوسروں کو معاف کرنا سیکھیے۔ میں اور آپ دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں۔ اس کے لیے بہت تحمل اور بہت صبر کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمارے اندر یہ دو کریکٹرسٹکس زیادہ سے زیادہ ڈیولپ ہوں تاکہ ہم دوسرے لوگوں کو معاف کرنا سیکھ سکیں۔ معاف کرنا سیکھنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی میرے ساتھ کسی نے کچھ عمل کیا ایسا جس سے مجھے بہت تکلیف ہوئی، بہت دکھ ہوا، اور میں اس سے ناراض ہوں اس بنا پر۔ اب اگر وہ مجھ سے معافی مانگتا ہے یا معافی نہیں بھی مانگتا لیکن اس کا جو رویہ ہے میرے ساتھ وہ اب بالکل مختلف ہے، اور اس کے رویے سے ایسا لگتا ہے کہ وہ نادم ہے اس غلطی پر جو اس نے میرے ساتھ پہلے ماضی میں کی ہے، تو یہ بھی ایک طرح کا تائب ہی ہونا ہوتا ہے، یہ بھی ایک طرح کی معافی ہوتی ہے۔ یا پھر تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ وہ جس نے میرے ساتھ کچھ برا کیا ہے وہ میرے ساتھ کچھ اچھا کر دے، بہت اچھا، تو بھی مجھے معاف کر دینا چاہیے۔ تو یہ تین کنڈیشنز ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ان تین کنڈیشنز میں سے ایک نہ ایک کنڈیشن کا ہونا ضروری ہے۔ ظلم کے خلاف معافی اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا، یعنی جو ظالم ہے، جو ظلم کرنے والا ہے یا جس نے تکلیف دی ہے، جس نے غلطی کی ہے، اس کو احساس ہو اپنی غلطی کا، یا اس کے رویے میں اس قدر بدلاؤ آ جائے کہ اس کی وہ غلطی نظر انداز کی جا سکے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندے کو دو ہی صورتوں میں معاف فرماتا ہے، یا تو بندہ تائب ہو سچے دل سے اور اس سے گڑ گڑا کر دعا مانگے، توبہ کرے۔ جو لوگ اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، اپنے گناہوں کے اوپر انہیں کوئی ندامت بھی نہیں ہوتی، ان کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں فرماتا۔ ہاں، دوسری شکل اور ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور اس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر بندہ کوئی ایک ایسا عمل کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند آ جائے، تو اس عمل کی ریٹرن میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ دقت یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے بے شمار گناہوں کو معاف فرما دے جو ہم نے اپنی پوری زندگی میں کیے ہیں، اور ہم اس شخص کا ایک گناہ بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے بعض اوقات جس نے ہمیں دکھ پہنچایا ہو۔ یہ انصاف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آخرت میں مجھ سے اور آپ سے یہ سوال کر لیا، یہ پوچھ لیا کہ تم مجھ سے تو اتنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہو جن کا کوئی شمار نہیں ہے، ہزاروں ہو سکتے ہیں، لاکھوں ہو سکتے ہیں، لیکن فلاں شخص نے تمہارے ساتھ ایک غلطی کی، تمہیں دکھ پہنچایا، اور اس کے معافی مانگنے کے باوجود، اس کے نادم ہونے کے باوجود تم نے اس کو معاف نہیں کیا، تو تم ایک طرف تو ایک گناہ بھی معاف نہیں کر رہے اور مجھ سے چاہتے ہو کہ میں تمہارے تمام گناہ معاف کر دوں۔ تو
تو ہمارے اور آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو خشیت الہی کو حاصل کرنے کے لیے یہ ایک بہت بہترین نسخہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں معاف کرنا سیکھیں، دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں۔ یہ بہت گولڈن اپورچونٹی ہوتی ہے۔ اگر ہماری زندگی میں ایسا کوئی موقع ہمیں میسر آئے کہ ہم معاف کر سکتے ہوں کسی کو، ان کنڈیشنز کے ساتھ جو میں نے کنڈیشنز بتائیں، تو ہمیں فوراً معاف کر دینا چاہیے۔ یعنی عارف باللہ انسان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ بے شمار گناہوں کو معاف کر دے۔ جیسے ہی اس سے انسان معافی مانگے، اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ دوسری بار کوئی غلطی ہو اور وہ جیسے ہی معافی مانگتا ہے، اس کو معاف کر دے۔ تیسری بار کوئی غلطی ہو، معافی مانگے، معاف کر دینا چاہیے۔ ہاں، ہم تیسری بار یہ کہیں کہ ارے واہ تم تو کیے ہی چلے جا رہے ہو، تو ہم نے بیوقوف سمجھ رہے ہو ہمیں کیا؟ تم غلطیاں کرتے چلے جاؤ گے، معافی مانگتے چلے جاؤ گے اور ہم معاف کرتے چلے جائیں، تو پھر میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توقع کیوں کرتے ہیں کہ ہم بار بار اس سے معافی مانگیں، بار بار گناہ کریں اور بار بار وہ ہمیں معاف فرمائے؟ دوسرے یہ کہ مجھے اس بات پر بھی بہت غور کرنا چاہیے کہ کہیں میں نے تو کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا، کہیں میں نے تو کسی کا دل نہیں دکھایا۔ اگر ایسا ہے تو جتنی جلدی ہو سکے اس شخص سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اگر اس کی ناراضگی، اسے جو دکھ پہنچا ہے وہ جائز ہو، یعنی واقعتاً میں ریئلائز کرتا ہوں کہ کوئی حرکت مجھ سے ایسی ہوئی ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی، یا پھر میں نے کسی کے ساتھ کوئی بے ایمانی کی ہے، تو ضروری ہے کہ میں پہلے اس کی تلافی کروں۔ صرف ندامت سے بات نہیں بنے گی، میں پہلے اس کو اس کا حق دوں جو میں نے مارا ہے، اس کے بعد اس سے معافی طلب کروں۔ مثال کے طور پر میں نے کسی بزنس میں اپنے پارٹنر کے ساتھ 1,00,000 روپے کا گھپلا کیا ہے، اور وہ گڑبڑ مجھے معلوم ہے، بھلے ہی اس کو معلوم ہو یا نہ ہو، اس کو معلوم نہ ہو، لیکن مجھے تو معلوم ہے کہ میں نے اس کو دھوکہ دیا ہے اور 1,00,000 روپے کی بے ایمانی کی ہے۔ تو اگر مجھے خشیت الہی چاہیے، اس کی تمنا میرے دل میں ہے، تو سب سے پہلے کام میں یہ کروں کہ میں اس شخص کے پاس جاؤں اور اس سے کہوں کہ بھائی بھلے ہی آپ کے علم میں نہ ہو، لیکن میں ایک بات کا آج اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے آپ سے بے ایمانی کی ہے، اور میں نے آپ کے اتنے روپے کا میں نے آپ کے ساتھ گھپلا کیا ہے، آپ کو نقصان پہنچایا ہے، اس لیے میں اس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو آپ اپنے یہ 1,00,000 روپے پکڑیے، اور اس کے بعد خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے، اور اس کے بعد سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ تو بھی مجھے معاف فرما دے۔ تو اطمینان قوی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس بندے کو معاف فرما دے گا۔ ہاں، یہ بڑی ایک فنی بات ہوتی ہے کہ میں حق تو نہ دوں اس کا۔ اگر میں ایسا کرتا ہوں کہ میں نے اس کا 1,00,000 روپے واپس نہیں کیا، اس سے کہہ دیا، بس اس کی نالج میں آ گیا کہ بھائی میں نے تمہیں 1,00,000 کا نقصان دیا تھا، میں اس کے لیے بڑا نادم ہوں اور پلیز مجھے معاف کر دیجیے، یہ کوئی معافی ویلڈ معافی نہیں ہے، یہ ویلڈ معافی نہیں ہے۔ پہلے اس ظلم کو ختم کریں، اس کے بعد معافی مانگیں۔ معافی جب ہی قابل قبول ہوتی ہے جب اس گناہ سے انسان رجوع کرے، اس گناہ کو ختم کرے، اس کے اثر کو ختم کرے، تبھی ممکن ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو معاف فرما دے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ظالم کو کبھی اپنی خشیت عطا نہیں کرتا، یہ اٹل بات ہے بالکل۔ چاہے جتنا نمازیں پڑھ لیں، چاہے جتنے روزے رکھ لیں، چاہے جتنی عبادتیں کرنا چاہیں کر لیں، لیکن خشیت الہی نصیب نہیں ہوگی اگر میں اور آپ ظالم ہیں۔ تو اللہ کے واسطے ظلم سے اجتناب کریں، معاف کرنے کی عادت ڈالیں، بار بار معاف کرنے کی عادت ڈالیں۔ اور یہاں میں ایک بات اور آپ کو کلیئر کرتا چلوں
کہ میری گفتگو سے کہیں کسی کو یہ مغالطہ نہ ہو جائے کہ میں ان ساری باتوں پر عامل ہوں اور میں کسی کو نصیحت کر رہا ہوں. نہیں، میں طالب علم ہوں، مجھے بھی یہ چیزیں اچیو کرنی ہیں. میں بہت گناہگار انسان ہوں اور آپ سے اس لیے دعاؤں کا خواہش مند ہوں کہ آپ اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صفات کا حامل مجھے بھی بنائے اور آپ کو بھی بنائے. یہاں پر میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کو ایک ریئل انسیڈنٹ سے واقف کرواؤں، ایک ایسا واقعہ جو میرے علم میں ہے اور میں اس سے بہت متاثر ہوا، اور وہ اس کی بہت بہترین ایگزامپل ہے. جیسے میں نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان معافی مانگے. ہو سکتا ہے کہ انسان جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے وہ کبھی آپ کے ساتھ ایک کچھ بہت اچھا کر دے، اور جب بہت اچھا کر جائے تو آپ کو اس کو معاف کر دینا چاہیے. تو اس کی بہترین مثال میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میرے ایک دوست جن کا میں نام ڈسکلوز نہیں کروں گا وداؤٹ ہز پرمیشن، کیونکہ میں نے اجازت نہیں لی ہے، اس لیے میں یہاں پر ان کا نام نہیں آپ سے ڈسکلوز کرنا چاہتا آپ کے سامنے. بہرحال مقصد اس واقعے کو سے بتانا ہے. وہ انجینئرنگ اسٹوڈنٹ تھے جب کا واقعہ ہے یہ، اور وہ ایک پیپر دینے کے لیے گئے جو انجینئرنگ ڈرائنگ کا پیپر تھا، اور انجینئرنگ ڈرائنگ میں وہ بہت مشہور تھے اپنے کلاس میں کہ ان کی انجینئرنگ ڈرائنگ بہت اچھی ہے. تو ان کی کلاس میں ایک لڑکا تھا جو زیادہ پڑھنے لکھنے میں دلچسپی اس کی نہیں تھی، یا یوں کہیں کہ انجینئرنگ ڈرائنگ اس کی اچھی نہیں تھی، واللہ عالم. تو اس نے کیا کیا کہ وہ برابر سے نکلا میرے دوست کے، اور ایک دم ان کی جو شیٹ تھی جس کے اوپر انہوں نے ڈرائنگ کرنی تھی اور انہوں نے اپنا نام وغیرہ لکھ رکھا تھا، وہ چھین لی جبراً. ایک دم تیزی سے اس کو جھپٹ لیا. انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ شیٹ تبھی دوں گا جب تم میری ڈرائنگ پہلے بنا دو گے. اور اس نے اپنی ڈرائنگ جس کے اوپر اس کا نام اور رول نمبر لکھا ہوا تھا وہ انہیں دے دی، اور ان کی شیٹ لے جا کر اپنے بورڈ پر لگا لی. بہرحال انہوں نے، میرے دوست نے اس شخص کی، اپنے کلاس میٹ کی ڈرائنگ بنائی، بددلی کے ساتھ بنائی، یا ظاہر ہے کہ اس سچویشن میں میں نہیں جانتا کہ انہوں نے کیسے بنائی، لیکن میں اگر ان کی جگہ ہوتا تو بددلی سے ہی بناتا. ایک نیچرل بات ہے، غصہ آیا ہوگا. تو ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے اس میں، ایک آپ کو ڈرائنگ بنانی ہوتی ہے، اور انجینئرنگ ڈرائنگ کوئی آسان پیپر تو ہے نہیں، کافی وقت درکار ہوتا ہے اس میں. بہرحال انہوں نے اس کی ڈرائنگ بنائی کیونکہ ان کی ڈرائنگ بہت اچھی تھی. اس کے بعد میں انہوں نے وہ ڈرائنگ شیٹ اس کو ہینڈ اوور کی اور اپنی شیٹ اس سے لے لی. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی ڈرائنگ بنائی جلدی جلدی اور اس کو مکمل کیا جتنی بھی وہ مکمل ہو سکی. بہرحال اب ہوتا یوں ہے کہ وہ میرے جو دوست تھے وہ کسی اپنے ہاسٹل میں ایک جگہ سے نکل رہے تھے. اوپر سے کسی شخص نے ایک مٹکا جو پرانا ہو چکا تھا، یوز لیس، اس میں پانی ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا، وہ مٹکا توڑنے کے ارادے سے نیچے پھینک دیا بنا نیچے دیکھے کہ کوئی آ تو نہیں رہا. اور وہ مٹکا سیدھا میرے دوست کے سر پر آ کر گرا، اور جس سے ان کو شدید چوٹ آئی. غالباً 17 سٹچز ان کے سر میں، اسکل میں آئے، اور سیدھے ان کو لے کر، ان کے جو ہاسٹل کے ساتھی تھے ان کو لے کر بھاگے نرسنگ ہوم یا ہاسپٹل، اور وہاں ہاسپٹل میں جا کے ان کو ایڈمٹ کیا ایمرجنسی میں. خیر ان کے اسٹچنگ وغیرہ ہوئی اور ڈاکٹر نے کہا کہ چوٹ بہت گہری ہے، اس لیے ایڈمٹ کرنا پڑے گا، اور انہیں ایڈمٹ کر دیا گیا. ایک پیپر غالباً اس سیمسٹر کا بچا تھا، وہ قریب آتا گیا، اور یہاں تک کہ وہ پیپر آ گیا. وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے اور اس قابل نہیں تھے کہ وہ پیپر دے سکیں. تو وہ جو شخص تھا جس نے زبردستی ان سے ڈرائنگ بنوائی تھی، وہ شخص آیا اور اس نے ان سے کہا کہ بھئی آج پیپر ہے لاسٹ اور تمہیں چلنا ہے. انہوں نے کہا بھئی میں اس حالت میں کہاں ہوں، تم دیکھ رہے ہو میں تو اٹھ بھی نہیں سکتا بستر سے، اور میں نہیں دے پاؤں گا. کہ ان کے اوپر سارے سر پر بینڈیج لگی ہوئی تھی بہت زیادہ. تو اس نے کہا نہیں چلنا تو تمہیں ہے، اور تم صرف چلو میرے ساتھ، تم جا کے وہاں بیٹھ جانا، باقی میں سنبھال لوں گا. بہرحال وہ بہت اصرار کرنے کے بعد میں اس نے ان کو آمادہ کر لیا اس بات پر، اور ان کو سپورٹ دے کر ان کے
اس نے کہا کہ میرے کاندھے کو آپ پکڑ لو، اور وہ سپورٹ دے کر انہیں لایا اور اس نے کسی سواری میں ان کو سوار کر کے اور وہ ایگزامینیشن ہال لے آیا۔ اس کے بعد اس نے جب ایگزامینیشن ہال میں انٹر کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ تم اپنی کاپی آنسر شیٹ پر اپنا نام اور رول نمبر مت لکھنا، میں جب کہوں تبھی لکھنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بس تم بیٹھ جانا، باقی سب ہو جائے گا۔ تو بہرحال وہ بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد وہ اپنی سیٹ پر چلا گیا بندہ۔ اب وہ پیپر شروع ہو گیا اور اس شخص نے بھی پیپر دینا شروع کر دیا، اور میرے جو دوست تھے کیونکہ ان کی بہت زیادہ حالت بری تھی، ان کی پڑھائی نہیں ہوئی تھی اور وہ بہت زیادہ بیمار تھے، اس لیے وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ اس پیپر کو اٹیمپٹ کر سکیں۔ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے سوچا کہ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ میری ہیلپ کرے گا۔ اب وہ بار بار اس کی طرف دیکھتے لیکن وہ پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھ رہا۔ اب یہ بڑے پریشان حیران کہ یہ کیا ماجرا ہے یار، یہ تو عجیب انسان ہے۔ مجھ سے کہہ رہا تھا میں ہیلپ کرواؤں گا اور میں کر دوں گا، کوئی بات نہیں ہے، پڑھائی نہیں ہوئی تو، لیکن میں تمہارے پیپر سالو کروا دوں گا، لیکن یہ تو دیکھ ہی نہیں رہا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد، غالباً 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے کے بعد میں، جب پیپر ختم ہونے کا تھوڑا سا ٹائم بچا تھا، وہ آیا میرے دوست کے پاس میں اور اس نے اپنی آنسر شیٹ ان کے آگے رکھی جس کے اوپر میرے دوست کا نام اور میرے دوست کا رول نمبر لکھا ہوا تھا، اور میرے دوست کے آگے سے اس نے بلینک آنسر شیٹ اٹھائی اور واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ تو اس بات نے میرے دوست کو اس قدر اس شخص کے کلوز کر دیا قلبی طور پر کہ وہ آج بھی اس کے بہت قریبی دوست ہیں۔ تو یہ ہے ایک کہ اس شخص کو شاید یہ احساس تھا کہ میں نے اس کے ساتھ میں صحیح نہیں کیا، یا اس نے میرے ساتھ ایک اچھا کام کیا ہے، مجھے پاس ہونے کے لیے میری ڈرائنگ بنائی ہے، اپنے کام کو اس نے گڑبڑ کر لیا، بھلے ہی وہ زبردستی تھا، لیکن اس کو احساس ہوا اس بات کا کہ میں نے ان کے ساتھ صحیح نہیں کیا، تو اس نے اس کا بدل دینے کے لیے اس کا ریٹرن میں ایک اتنا اچھا عمل کیا کہ اس نے اس کی پچھلی ساری غلطی کو دھو ڈالا۔ تو ہوتا ہے یہ اکثر ہماری سب کی زندگیوں میں ایسا ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ جمیعاً وبرکاتہ۔